السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم امام انقلاب، صاحب دستار، بطل حریت، مجاہد اعظم، شہید حق حضرت سید صبغت اللہ شاہ ثانی شہید سوریا بادشاہ رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سید صبغت اللہ شاہ ثانی علیہ رحمت رضوان کا شمار ان نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے جنہوں نے باطل کو نیست و نابود کر کے حق کا بول بالا کر دیا۔ آپ کا اسم شریف جرأت و بہادری کا استعارہ بن گیا تھا۔ فرنگی عورتیں اپنے بچوں کو آپ کے نام سے ڈرایا کرتی تھیں۔ آپ نے بڑے منظم طریقے سے انگریز کافروں کا مقابلہ کیا۔ ہزاروں فرنگی حر مجاہدوں کے ہاتھوں سے جہنم واصل ہو گئے۔ ہیبت فاروقی، شجاعت حسینی، جرأت ایوبی، قوت حیدری، تقوی عثمانی کی زندہ مثال سید صبغت اللہ شاہ ثانی علیہ رحمت رضوان تھے۔ انگریز غاصب و قابض تھے، اس لیے آپ ان سے جہاد کو فرض عین سمجھا کرتے تھے۔ حضرت پیر سید صبغت اللہ شاہ ثانی علیہ رحمت رضوان شریعت مطہرہ کی پابندی، حقوق العباد کی پاسداری اور جذبہ خدمت خلق، ذکر و فکر، شجاعت ہمت مرداں، عسکری فکر سے سرشار تھے۔ آداب جہاد سے بیداری، ذہانت کی بلندی، دور اندیشی، بردباری، تکنیکی دماغ، نظم و ضبط، تنظیم سازی، توکل علی اللہ، جہد مسلسل اور فہم و فراست اور ایمانی جذبے وغیرہ سے آپ سرشار تھے۔ اس دور میں بھی آپ کے پاس جدید ہتھیار، اسلحہ اور موٹر گاڑیاں وغیرہ موجود تھی، اور اس کی مشینری کی خرابی کے لیے آپ کو کسی میکینک کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ اس کا سارا کام آپ خود کیا کرتے تھے۔ جدید مشینوں کی ریپیرنگ پر آپ کو پوری دسترس حاصل تھی۔ مجاہدین آزادی کو بھی آپ سکھایا کرتے تھے، اس طرح آپ ماہر فنون تھے۔ جیل سے آزادی کے بعد آپ نے پریس کے سامنے سکھر پل برج کے 3 خامیاں بتا کر اپنے پرائے دوست دشمن سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا، بلکہ انگریز ماہر تعمیر و انجینئر بھی حیرت و اعتراف کا مجسمہ بنے آپ کی باتوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پل طویل ہونے کی صورت میں اس پر سائبان ہونا چاہیے تھا تاکہ بارش یا برف باری کی صورت میں آنے والوں کی حفاظت ہو سکتی تھی۔ پل کی چوڑائی کم رکھی گئی ہے، مستقبل قریب میں ٹریفک بڑھنے کے باعث تکالیف کا سامنا ہوگا۔ دریا میں جو دروازے بنائے گئے ہیں وہ تنگ اور چھوٹے ہیں، جس کے باعث بڑی کشتی یا جہاز کے گزرنے کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ کم از کم ایک دروازہ بڑا رکھا جا سکتا تھا۔ جب آپ جیل میں تھے اور مقدمہ کے دوران انگریز حکومت نے اپنے کئی ایجنٹوں کو حضرت پیر پگارا ششم کی بارگاہ میں بھیجا، وہ حکومت سے معافی مانگ لے اور انہیں معاف کیا جا سکتا ہے اور اس طرح وہ پھانسی سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب نے سب کو ایک ہی جواب دیا اور بلا شبہ آزادی کا پرستار اور سادات کا سپوت ایسے ہی جواب دے سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا، شہادت ہمارا تاج ہے، اسے آگے بڑھ کر پہن لینا ہمارے لیے عبادت ہے۔ ہم نے صرف آزادی کو چاہا ہے اور یہ آزادی چاہنا کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ ظالم سے معافی مانگنے کا تصور ہم کبھی کر بھی نہیں سکتے۔ ہم تو صرف اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ ملٹری کورٹ میں جب آپ پر مقدمہ چلایا گیا تو آپ نے اسے بیزاری اور بے رخی کا اس انداز سے اظہار کیا جو حریت پسندوں اور مجاہدوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے پھانسی کا پندہ گلے میں ڈالنا پسند کر لیا، لیکن کافر کی غلامی اور جابر سے معافی طلب کرنا کبھی گوارا نہیں کیا۔ امام انقلاب سید صبغت اللہ شاہ ثانی شہید رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی سید صبغت اللہ شاہ ثانی راشدی۔ آپ کے القابات میں امام انقلاب، پیر صاحب پگارا ششم، صاحب دستار پگدنی، سوریا بادشاہ، شہید بادشاہ، بطل حریت، مجاہد اعظم وغیرہ وغیرہ القابات مشہور ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت پیر سید شاہ مردان شاہ اول اور دادا کا نام پیر سید حزب اللہ شاہ اور پردادا کا نام پیر سید علی گوہر شاہ اور آپ کے جد امجد کا نام حضرت پیر سید محمد راشد شاہ المعروف پیر سائیں روزے دھنی علیہ رحمت رضوان ہے۔ حضرت پیر سید صبغت اللہ شاہ ثانی علیہ رحمت رضوان کی ولادت 30 صفر المظفر 1327 ہجری بمطابق مارچ 1909 عیسوی کو درگاہ عالیہ راشدہ پیر پگارا، پیر جوگٹھ، ضلع خیرپور، میرس، سندھ میں ہوئی۔ والد ماجد شمس العلماء والعرفاء حضرت پیر سید شاہ مردان شاہ اول
راشدی المعروف پیر صاحب پگارا پنجم کے وصال کے بعد سید صبغت اللہ علیہ رحمت رضوان کو فقط 12 سال کی عمر میں مسند نشین ہو کر پیر پگارا ششم کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔ خانقاہ شریف میں اپنے والد ماجد اور پیر و مرشد کی تربیت میں پروان چڑھے۔ مسند نشینی کے بعد بھی تعلیم و مطالعے کا سلسلہ جاری رکھا۔ حافظ خدا بخش سومرو اور مولانا امام بخش محسر سے جیسے اساتذہ آپ کو میسر آئے۔ اپنے والد گرامی سے بیعت تھے اور ان کی وصال کے بعد ان کے جانشین منتخب کیے گئے۔ آپ جمہور اہل سنت کے موقف کے حامی تھے۔ 20 مارچ 1943 بمطابق 14 ربیع الاول 1362 ہجری کو فجر کے وقت سینٹرل جیل حیدرآباد میں فقط 35 سال کی عمر میں آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ آپ کی تدفین اور مزار کے بارے میں اختلاف ہے۔ قول یہ ہے کہ ایک لانچ کے ذریعے پیر صاحب کو کراچی کے مغرب میں واقع ایک جزیرہ استولہ پہنچا کر وہاں پر سپرد خاک کیا گیا، لیکن محقق عصر علامہ زین العابدین راشدی فرماتے ہیں کہ قرائن اور میرے وجدان کہتا ہے بہادر آباد کی پہاڑی پر نزد باغ و بہار لان آپ کا مزار شریف ہے، جس کو عرف عام میں بسم اللہ بابا کا مزار کہا جاتا ہے۔ اللہ و رسول عالم ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام